نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرشفقت سائے کے نیچے صحابہ کی ایک جماعت ہوا کرتی تھی جن کو اصحاب صفا کہتے تھے. اصحاب صفا. تو وہ مسجد نبوی میں رہتے تھے, جگہ بھی علیحدہ ہے. سبحان اللہ. وہ مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے اور یہ جو جماعت تھی اپنا صحابہ کی, یہ بڑے تنگ دست اور بڑے ناتواں قسم کے تھے. ان کے شاید بیوی بچے بھی نہیں تھے, کوئی رہنا ٹھکانا بھی نہیں تھا. تو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے یہ لوگ. تو نبی اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستوں اور ساتھیوں سے یہ کہا کہ ان لوگوں کے کھانے پینے کا وافر انتظام کیا کرو. اور وہ لوگ جو تھے ناتواں تھے, تندرست تھے, پاکا مست تھے, اور وہ لوگ ایک مخصوص جگہ پہ بیٹھ کے تو وہ عبادت کیا کرتے تھے اور وہ عبادت سے نہیں ہٹتے تھے. تو ان لوگوں کو صحاب صفا کہتے تھے. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ پہلے صوفی لوگ تھے. اچھا, اوکے اوکے, یہ آپ کی میری اپنی بات ہے کہ وہ پہلے صوفی لوگ تھے, اس لیے کہ صوفی تندرست ہوگا, صوفی کمزور و ناتواں ہوگا, اس کے پاس دنیا کے وسائل کم ہوں گے, وہ شکل صورت سے ہی بڑا یتیم اور مسکین سا دکھائی دے گا. صوفی ایک لفظ عجیب سا ہے کہ جیسے صوفہ, صوفی یہ وہ. تو ویسے اسلام میں اس کا کسی قسم کا کوئی اس کا تصور نہیں ہے, اس لیے کہ اسلام میں تو صرف اللہ کا بندہ ہے, مومن ہے جی, اور ایک اچھا انسان ہے. تو یہ چیزیں جیسے بھگت آ گئے اور صوفی آ گئے اور درویش آ گئے اور فقیر آ گئے, ان کا کوئی تعلق نہیں, اور نہ ہی قرآن میں ان کا کوئی ذکر بھی نہیں. اچھا, اور بابا جی جب ہم تصوف کی بات کرتے ہیں, مسٹیسزم کی بات کرتے ہیں, تو یہ بھی ہمیں آپ ذرا ایکسپلین کر دیں کیونکہ ہمیں اس کا بھی نہیں پتا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تصوف کے معنی مختلف ہیں. اچھا, کسی بھی شخص سے آپ اس کے معنی پوچھیں گے تو وہ ایک سے ٹیلی نہیں کریں گے. یہاں کے لیے مختلف معنی ہوں گے. جیسے یہاں تک کہ قرآن پاک کے تراجم جو ہیں وہ مختلف ایک سا آپ کو کوئی بھی دکھا, انالیسس مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تصوف جو ہے وہ خود کو پہچاننے کا اور مالک کو جاننے کا نام ہے اور اس کی مشیت پہ چلنے کا نام. اچھا اچھا اچھا, یہ آپ کی ریڈنگ ہے. میری اپنی ریڈنگ جو ہے, میں نے تصوف کی روح کو اس کلیے میں پایا, خود کو جاننا, خود کو پہچاننا کیا ہے وٹ از. اس کے بعد آپ اپنے مالک حقیقی کو جاننے کی کوشش کریں اور پھر دیکھیے کہ انہوں نے, مالک نے آپ پہ کیا ذمہ داریاں ڈالی ہیں. ان ذمہ داریوں اور ان چیزوں کے اندر سے کامیاب ہو کے گزرنا ہی تصوف ہے. تصوف یہ نہیں کہ ٹھپا لگتا ہے ماتھے پر یہ وہ ہے, نہیں, یہ جان پہچان کا اور ایمان کی اور اخلاص کرنا. اچھا, اوکے, یہ اچھا ہے کہ آج ہم صحیح معنی جو ہے نا ان چیزوں کے سمجھ رہے ہیں, صوفیزم کے, تصوف کے. بابا جی ایک کال لینے کی اجازت اگر آپ مجھے دیں, ایک کال لے لیں. جی ہلو, السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بول رہی ہے؟ ہاں, میں لاہور سے ذیشان بات کر رہی ہوں. ذیشان؟ جی, ذیشان مسعود. اچھا, یہ لڑکا کا نام نہیں ہوتا ہے تو لڑکوں کا ہی نام, لیکن بس میری ماما نے میرا نام یہ رکھا. اور میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں. اچھا, تھینک یو, بہت شکریہ. اچھا, بہت ہی اچھا روح پرور سما بنا ہے اس پروگرام کا. بالکل. اور جی کچھ پوچھنا چاہیں گی خصوصی طور پہ؟ ہاں جی, میں پوچھنا چاہوں گی کہ میں کینسر کی مریضہ ہوں. اچھا, اور میں چاہتی ہوں کہ ایک ڈنڈا مجھے لگائیں بابا جی کہ میرا مرض میں کمی آ جائے. یعنی میں کچھ مجھے پڑھنے کے لیے تو ضرور بتائیں. اچھا, یہ علاج چل رہا ہے آپ کا؟ جی, علاج ہو رہا ہے. جی, علاج ہو رہا ہے. بہت بہتر بھی ہوں الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, مکمل صحت دے. بطور خاص میں چاہتی تھی کہ کوئی مرد کے لیے کوئی بیسک لفظ ہی بتا دیں تاکہ میں اس سے اور میں بابا جی رہنا چاہتی ہوں. بالکل بالکل. آپ تو اتنی, مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اتنی ینگ ہیں, چھوٹی سی ہیں, پڑھتی ہیں کہیں؟ پڑھتی نہیں, ایک بیٹی کی ماں ہوں. اچھا, آواز ذرا تھوڑی.
अभी बिल्कुल बिल्कुल जी, बाबा जी अभी बताते हैं आपको, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। देखिए बेटा, जिंदगी और मौत का मालिक तो अल्लाह है जी। बीमारियां भी आती हैं और शफा भी आती, और मैं समझता हूं कि बीमार जो शख्स होता है उस पर अल्लाह की बड़ी रहमत होती है। जहां खुशियां हैं वहां पर गम भी हैं, तो आपको इलाज करना चाहिए, तदबीर करनी चाहिए, परहेज करनी चाहिए, और ये पढ़ने की तरफ ज्यादा तवज्जो न दें, बल्कि जो लोग पढ़ने की तरफ ज्यादा तवज्जो देते हैं वो एक तरह का कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि दुनियावी इलाज किया जाए, किसी अच्छी डॉक्टर से मिलें, और वैसे आप कभी मुझे मिल लें तो मैं भी आपके लिए दुआ करूंगा, अल्लाह पाक आपको मुकम्मल सेहत अता करे जी। अच्छा, ये बताएं कि ये जो हम इबादत करते हैं, दुआ मांगते हैं, ये एक आम इंसान की इबादत जो हमें ट्रेनिंग दी गई है, जिस मतलब हमें कभी मुस्लिम घराने में पैदा हुए, तो जो हमें जिस तरह बाबा जी हम पले बड़े हैं, जिस तरह हमने अपने बड़ों को देखा, बुजुर्गों को देखा, वो जैसे दुआ करते हैं, उनका जो इबादत का तरीका है, जो रिचुअल्स हैं, क्या एक सूफी के, एक दरवेश के, एक अपने आप को पहचानने वाले का तरीका फर्क होगा और हमारा फर्क होगा? जी जी, दो तीन सवाल आपने इकट्ठे कर दिए, तो मैं अलग-अलग जवाब देता हूँ। सबसे पहले यह है कि दुआ क्या है। दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और अल्लाह जल्ल शानहू का हुक्म है कि मुझसे मांगा करो, मेरे सामने हाथ फैलाओ, मेरे सामने गिड़गिड़ाओ, आंसू बहाओ इखलास के साथ, और मैं तुम्हारी सुनने वाला हूं। दुआ बंदे और अल्लाह के दरमियान एक पुल है, एक ऐसा रास्ता है जिस पे चल के हम महाराज को पहुंचते। दुआ एक महाराज की सीढ़ियों की तरह। तो दुआ जो है, इससे बहुत कुछ हासिल होता है। अब रहा दुआ की दुआ मांगनी कैसे चाहिए, एक तो यह है कि अल्फाज की सूरत होती है, दूसरी सोच की सूरत होती है, और दूसरा वो तरीका है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि जो दुआ है, इस दुआ को दिल की गहराइयों से निकलना चाहिए। अगर उस दुआ के पर नहीं है कि परवाज करके माल के हकीकी के दरबार तक पहुंच सके, तो दुआ नहीं होती। किसी परिंदे के पर काट आप देते हैं तो वो नहीं सकता, फड़फड़ा भी रह जाता है। तो आपकी दुआ में इखलास होना चाहिए, और आपके सामने ये होना चाहिए कि मेरा एक मालिक है जो मेरी बात को